بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اخلاقی امراض میں آج جس مرض پہ ہم بات کریں گے وہ تمنا پرستی ہے۔ تمنا پرستی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم، ہمارے انا، ہماری شخصیت کہہ لیجیے، اور ہمارے پیٹ، اس کی کچھ ضرورتیں ہیں۔ کھانا چاہتے ہیں ہم عزت چاہتے ہیں، دوسروں میں نمایاں ہونا چاہتے ہیں، اور ہم اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، کچھ طرح کی چیزیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر تمنائیں پیدا کرتی ہیں۔ گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، اچھا کھانا ہونا چاہیے، اچھی بیوی ہونی چاہیے، اچھا کامیاب شوہر ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے ساری ہماری تمنائیں ہیں۔ یہ بالکل جائز تمنائیں ہیں، غلط نہیں ہیں، اور ہماری فطرت، ہمارے اندر کی جو دنیا ہے اس کے عین مطابق ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے تمنا ہونا اور ایک ہوتا ہے تمنا پرستی۔ تو ہم آج بات کر رہے ہیں تمنا پرستی پر۔ تمنا پرستی کا مطلب ہے کہ آدمی بالکل ہی مادیت کی کامیابی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے۔ وہ ساری زندگی اپنی تمناؤں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزارتے ہیں۔ مار دھاڑ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، چور دروازے نکال رہا ہے، چور راستے نکال رہا ہے، رشوتیں دے رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے تاکہ اپنی تمنائیں پوری کر سکے۔ یہ تمنا پرستی ہے۔ یہ تمنا پرستی بھی پچھلے 20-25 سالوں سے ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے، اور ہم نے تمام روحانی، معنوی، اخلاقی چیزیں پس پش ڈال دی ہیں، اور ہر آدمی ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ہر نہ صحیح تو اکثریت ہماری اس دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ میری تمام تمنائیں پوری ہوں۔ اور اس تمنا پرستی کا ایک اثر نیگیٹو گھروں پر بھی پڑ رہا ہے۔ میرے پاس بہت سارے طلاق کے کیسز آتے ہیں۔ ان طلاق کے کیسز میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کی تمناؤں کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی تمناؤں کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے طلاق تک بات پہنچ گئی ہے۔ ماں بیٹوں سے اس لیے نالاں ہوتی ہے کہ بیٹا ان کی تمنائیں پوری نہیں کر رہا، اور بیٹا اپنے ماں باپ سے اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کی تمنائیں پوری نہیں کر رہے ہیں۔ تو تمنا پرستی کی یہ فضا ہے جس میں ہم ہر چیز فراموش کر بیٹھے ہیں۔ روحانیت، اخلاقیت، معنویت، اور اندر کی جو دنیا کے اعلیٰ اوصاف ہوتے ہیں وہ ہم سب کچھ فراموش کر رہے ہیں۔ انسانوں کے اندر جو انسانیت ہے، جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں، وہ اتنی بڑی طاقتور چیز ہونی چاہیے کہ میں انسان رہنے کو تمنا بناؤں اپنی، کہ میں اچھا انسان بنوں، نہ کہ میں جانوروں کی طرح۔ قرآن مجید نے ایک تمثیل بیان کی ہے کہ وہ کتے کی طرح سونگتا ہوا چلتا ہے زمین کے اوپر، سر اٹھا کر نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ کتے کی بھوک اس کو مجبور کر رہی ہے، یا اس کی ہرس اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ ہر جگہ سونگتا پھرے کہ کہیں کھانے کی کوئی چیز مل جائے۔ انسان سر جھکا کر نہیں چلتا، سر اٹھا کر بنایا گیا اس کو، کہ وہ زمین کی ان خوراکوں کو نہ سونگتا پھرے، بلکہ وہ کچھ اونچی باتیں بھی سوچ سکے، وہ کچھ بلند خیالات بھی اپنے اندر پال سکے۔ تو تمنا پرستی ہمیں جانوروں کے برابر لے جاتی ہے، اور انسان ہونا ہمیں بلند کرتا ہے، ہمارے سر کو اونچا رکھتا ہے، اور ہم سیدھا چل سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ یہ وصف ہمیں کیوں دیا گیا ہے سر اٹھا کر چلنے کا؟ کہ ہم جانور نہیں ہیں۔ تو تمنا پرستی میں ہم اپنی تمام انسانی اوصاف سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان انسانی اوصاف میں صرف انسان ہونے کی میں بات کر رہا ہوں، انسان ہونے کے اوصاف سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسانیت کئی جذبوں کا نام ہے، کئی بلندیوں کا نام ہے، کئی اونچے خیالات کا نام ہے، جس میں ہم نے مذہب بنا رکھا ہے، جس میں ہم نے خدا بنا رکھا ہے، جس میں ہم نے اپنے اخلاقی معیارات بنا رکھے ہیں، جس میں ہم نے ادب آداب بنا رکھے ہیں۔ ہم کتے کی طرح منہ سے کھانا نہیں کھاتے ہیں، ہاتھ دھو کر چمچ سے، یا
ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں تو سلیقے کے ساتھ کھاتے ہیں. یہ سارے انسان کے وہ اوصاف ہیں جو تمنا پرست انسان میں نظر نہیں آتے. چنانچہ جب اس کے لیے کھانا کھلتا ہے تو وہ جانوروں کی طرح بھاگ کر جاتا ہے. جب اس کے لیے کوئی پیسہ کمانے کا راستہ کھلتا ہے تو وہ تمام اخلاقی حدود کو توڑ کر رشوت لینی ہے تب، کوئی پیسے بٹورنا ہے تب، کسی کو دھوکہ دینا ہے تب، وہ تمام رشتے ناطے اخلاقی اصول سب کچھ چھوڑ کر اس پیسے کے پیچھے بھاگ نکلتا ہے. یہ اس کی گراوٹ، اس کے اندر یہ پستی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ تمناؤں کا اسیر ہے. وہ تمناؤں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. مادی تمنائیں وہ 4-5 چیزوں کے گرد گھومتی ہیں. ہمارے پیسے کے گرد، پیسہ ہماری تمناؤں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. ہماری انا کے گرد، ہمارا نفس، اس کی کچھ شانیں ہیں، اس کو کچھ بلندی ملنی چاہیے. میرے پاس ایسے کپڑے ہونے چاہیے، ایسے جوتے ہونے چاہیے، ایسی گھڑی ہونی چاہیے، ایسی اینک ہونی چاہیے کہ سب دیکھ کر کہیں کیا بات ہے، زبردست آدمی ہے. یہ تمنا ہے. اسی طرح جنس کا جذبہ ہے، اللہ نے لگا رکھا ہے. یہ تمنا ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو تمنائیں ہیں 3-4 قسم کی، یہ ہمیں اس گھڑے کی طرف لے جاتی ہیں جہاں ہم جانور بن جاتے ہیں. اپنی حقیقت میں دیکھیں تو یہ ضرورتیں جو بھی تمنائیں ہیں، یہ جائز طریقے سے دین نے اس کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بد ذائقہ کھانا کھایا کرو، یا اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ رہبانیت کی زندگی اختیار کرو، یا اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ شادی نہ کیا کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس نے جائز طریقے سے یہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں اجازت دی ہے. لیکن تمنا پرستی والا آدمی وہ ان حدود قیود کا، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا. اس کو شادی کی کیا پرواہ ہے؟ وہ تو اس نے اپنے جنس کے جذبے کو ٹھنڈا کرنا ہے، وہ چل پڑے گا. اس کو اخلاقی اصولوں کی، حلال حرام کی کیا پرواہ ہے؟ اس کو پیسہ چاہیے اور رشوت سے صورت میں ملے، کسی صورت میں ملے، وہ لے لے گا. تو تمنا پرستی جو ہے وہ انسان کو وہ اس کتے کے لیول پہ لے آتی ہے، اس حقیر جانور کے لیول پر لے آتی ہے کہ جو اس کے اندر سے انسانی خوبیوں کو آہستہ آہستہ چھین لیتی ہے. ہمارے ملک میں یہ تمنا پرستی جو ہے یہ شدت کے ساتھ پیدا کی گئی ہے. یہ کیپٹلزم کا بائی پروڈکٹ ہے. یہ کیپٹلزم کا بائی پروڈکٹ ہے. اور کیپٹلزم میں کمانا، پیسہ حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا ایک، اس کے لیے ہر طرح کی آزادی دی جاتی ہے. اس طرح کے لیے ہر طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. آپ کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت سارے راستے، بہت سارے مارکیٹ کے اصول بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کو حاصل کر سکیں. چنانچہ اس جذبے میں جو اس کا بائی پروڈکٹ ہے، وہ اب ہمارے ہاں کا وہ انسان ہے کہ جو تمناؤں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور بہت سارے لوگ جن کی قسمت میں تمناؤں کو پورا کرنا نہیں لکھا ہوتا، وہ اس دوڑ میں شکست کھا کر الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک جدوجہد کی ہوتی ہے اور وہ ناکام ہوئے ہوتے ہیں. چنانچہ وہ ان کا خیال یہ ہو جاتا ہے کہ خدا اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ورنہ وہ میری محنت کا صلہ دیتا اور میں بھی کامیاب ہو جاتا. چنانچہ وہ الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، خدا کا انکار کر دیتے ہیں. اور تمنا پرستی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے فتنے کا باعث بن جاتے ہیں. ان کی باتیں ماننا، ان کو سننا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ بھی کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا. بیوی دھکے کھا رہی ہے، اس کے بچے دھکے کھا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی تمناؤں کے لیے کہاں سے کہاں چلا گیا. جیل میں چلے جاتے ہیں، دوسرے بڑے بدماشوں کے ہتھے لگ کر مارے جاتے ہیں. کیونکہ تمنا پرستی جو ہے وہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہے. وہ نہ صرف انسانی اوصاف سے محروم کر دیتی ہے اس کو، بلکہ وہ ہر خطرے کے لیے خطرہ مول لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. رشوتیں، جھوٹ، چوری چکاری، پیسہ بٹورنا، دھوکے دینا، فریب دینا، یہ سارا کچھ ان کے لیے تمنا پرستی کا جذبہ ان کے لیے جائز کر دیتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک ایسا انسان بن جاتے ہیں جن کے پاس نہ اخلاق ہوتا ہے، نہ کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، نہ ان کے پاس وہ اوصاف رہ جاتے ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں. چنانچہ وہ ہر ایسی عمل میں پڑ جاتے ہیں، ہر ایسے گناہ میں پڑ جاتے ہیں جو تمناؤں کو ان کو پورا کرنے کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں.
بظاہر وہ آپ کو اچھے انسان نظر آئیں گے، آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اچھے طریقے سے ملیں، ہو سکتا ہے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، ہو سکتا ہے وہ بڑے محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں، ہو سکتا ہے وہ بڑی تقریریں کریں کہ میں نے دیکھو بڑی نیکی کے کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے آج تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے آج تک رشوت نہیں لی۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کو تقریریں یہی کریں، لیکن اپنی تمناؤں کے اسیر ہو کر انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہوتا ہے، دین، اخلاق، برادری، خاندان، بچے، بیوی، سب کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوتا ہے۔ صرف ایک ہی چیز ان کے سامنے ہوتی ہے، وہ تمنائیں۔ تمناؤں کا یہ جو مرض ہے یہ اب ہمارے ہاں کافی حد تک پایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر، بلکہ مجھے اگر انسانوں کو میں دیکھوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ جی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، اپنے لیے یا دین کے لیے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اچھا شکر ہے ابھی بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جو دین سیکھنے کی یا اس طرح کی مجالس ہوتی تھیں جس میں لوگ قومی کام کرنے کے لیے، وہ زیادہ کامیابی سے چلتی تھیں آج کے مقابلے میں۔ آج کے درس قرآن کے حلقے دیکھ لیں، بڑے مختصر ہو گئے، بڑی کم تعداد ہوتی ہیں۔ آپ کاروباری زندگی میں وہ لوگوں کو تعداد بہت کم ہے جو لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے، جو لوگوں کے کام آنے والے ہوں، ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، کیونکہ تمنا پرستی نے بہت زیادہ ہمارے اوپر حاوی ہو چکا ہے یہ ہمارا جذبہ۔ تمنا پرستی پھر ہمارے اندر بہت سارے دوسرے عیب بھی پیدا کرتی ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنی تمنائیں پوری کرنے کے لیے، میں مزدوروں کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ گھر بن رہا تھا ہمارے کسی عزیز کا، تو وہاں مزدور رات کو ٹھہر جاتے تھے، تو میں کبھی کبھی جاتا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیا بن رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایک دلچسپ بات ہوتی کہ وہ ہر روز ایک ٹیلی ویژن، ایک وی سی آر اور ویڈیو کیسٹ جو تھی وہ کرائے پر لے کر آتے اور رات کو فلم دیکھتے پیسے ملا کر۔ تو مجھے اب یاد ہے کہ 100 روپیہ کا وہ سارا رات کا خرچہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مزدور کی مزدوری 110 روپے یا 150 روپے تھی، تو اب وہ مل کر 10 20 روپے ڈال کر لے آتے تھے۔ تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ تم یہ پیسے جو یہاں خرچ کرتے ہو فلمیں دیکھنے میں، یہی اپنے پاس رکھو، بچوں کو بھیجو۔ لیکن نہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک جو اندر کی حرص ہے، جو جنس کے جذبے کی ہے، اس کی ہلکی پھلکی تسکین وہ گھر سے دور ہے، اس کو انہوں نے کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ رات بھر فلم دیکھتے تھے، دن بھر مزدوری کرتے تھے۔ وہ غالباً 3 فلمیں آ جاتی تھیں 100 روپے میں یا کچھ بھی، جو بھی حساب تھا وہ پرانی بات ہے۔ تو وہ اس طرح سے اپنی زندگیوں کو انہوں نے اس طرح سے ڈیزائن کر رکھا تھا کہ وہ پیسے ضائع کر رہے تھے۔ اس کو قرآن تبذیر کہتا ہے، یعنی ناجائز کاموں میں پیسے کو اڑا دینا تبذیر کہلاتا ہے۔ تو وہ تبذیر کے کام میں پیسے لگا دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بچوں کی کپڑے نہ ہوں، ہو سکتا ہے ان کے بچوں کے جوتے نہ ہوں، ہو سکتا ہے بچوں کے لیے کھانا نہ ہو، لیکن وہ یہاں بیٹھ کے اپنے ایک حرص کو، تمنا کو روزانہ پورا کر۔ چلیے یہ ممکن تھا کہ ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، مہینے میں 1 دفعہ کر لیں، لیکن وہ روزانہ کا ان کا عمل یہ تھا۔ تو وجہ کیا ہے کہ ایک تمنا کو اتنا سر پہ سوار کر لیا ہے، ایک ضرورت کو اتنا سر پہ سوار کر لیا ہے کہ اس کے بغیر اب ان کا رہنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ اس طرح کی بہت ساری جو انحرافات ہیں وہ ہماری زندگی میں، کسی کو اس پہلو سے کمزور پائیں گے، کسی کو کپڑوں کے پہلو سے کمزور پائیں گے، کسی کو کھانا کھانے کے اعتبار سے کمزور پائیں گے، کسی کو بناؤ سنگار کے پہلو سے کمزور پائیں گے، کسی کو گھر کے فرنیچر کے بارے میں کمزور پائیں گے۔ تو وہ اپنی تمناؤں کے اسیر ہیں اور ان چیزوں کے لیے بے پناہ پیسہ اڑاتے چلے جائیں گے اور جائز اور ناجائز راستوں سے اس کو کمانے کی کوشش کریں گے۔ تو تمنا پرستی جنسی جذبے سے ہو، شان و شوکت کے اعتبار سے ہو، تکبر اور انا کے پہلو سے ہو، یا مالی اعتبار سے ہو، یہ ہمارے لیے انسانیت کے درجے سے ہمیں نیچے گرا دیتی ہیں اور ہمیں چھوٹی چھوٹی حقیر قسم کی چیزوں کے پیچھے لگا دیتی ہیں۔ بڑے مقاصد، بڑے آدرش، بڑے تصورات، بڑے کارنامے، بڑے کام، ان سے ہمیں محروم کر دیتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ انسان اگر انسانیت کے درجے سے گر جائے تو وہ کسی قابل نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا
کہ ہر آدمی کو بڑے کارنامے کرنے چاہیے. وہ جیسے پرانے ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا تھا کہ قصبِ کمال کن کے عزیز جہاں شوی، کہ ایسا کوئی کام کرو کہ پوری دنیا کے لیے تم عزیز ہو جاؤ، ان کو پیارے ہو جاؤ، وہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے لوگ ہمارے بچپن میں تو یہ سب کو سکھایا جاتا تھا، لیکن چلیے انسان تو رہیں کم از کم، اور کچھ نہیں تو اپنی تمنا پرستی میں ہمیں انسان کے درجے سے نیچے نہیں کرنا چاہیے. زکوٰۃ، خیرات، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے لیے وقت نکالنا، لوگوں کے لیے پیسہ نکالنا، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنی تمناؤں کو جائز راستوں سے پورا کرنے کی کوشش کرنا اور ناجائز راستوں پہ پابندی لگانا، یہ تمنا پرستی کو روکنے کے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.